نکاح کے مسائل، مہر، ہم بستری، ولیمہ، نکاح کی اہمیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ دنیا سامان ہے اور اس دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ نکاح سے لغوی معنی جمع کرنا، ملانا، گاٹھ باندھنا اور ایک دوسرے میں داخل ہونے کے ہیں، اور شرعی معنی میاں بیوی کے بیچ عقد جس سے وطی صحبت کرنا حلال ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس سے نکاح کرنے کی طاقت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہ کو بچانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور جس سے نکاح کی طاقت استطاعت نہ ہو وہ روزوں کا اہتمام کرے، اسی لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلا نمبر اس کے مال کی وجہ سے، دوسرا نمبر اس کے خاندان کی وجہ سے، تیسری نمبر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور چوتھی نمبر اس کے دینداری کی وجہ سے۔ تم دیندار عورتوں کو ترجیح دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے، اگر ممکن ہو تو اسے کچھ دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بنا نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ مشرک عورتوں سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوہ عورت کا نکاح اس سے صلاح کیے بنا اور کنواری عورت کا نکاح اس سے اجازت لیے بنا نہ کیا جائے۔ کنواری عورت کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔ نکاح کی فضیلت، پہلی نمبر نکاح انسان میں شرم اور حیا پیدا کرتا ہے۔ دوسری نمبر نکاح آدمی کو بدکاری سے بچاتا ہے۔ تیسری نمبر نکاح جنسی آلودگی، جنسی ہجان، شیطانی خیالات سے بچاتا ہے۔ چوتھی نمبر نکاح آپسی محبت اور مربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ پانچویں نمبر نکاح راحت و سکون حاصل کرنے کا سبب ہے۔ چھٹی نمبر نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے۔ ساتویں نمبر نکاح نسل انسانی کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ آٹھویں نمبر جو برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ مہر اور اس کے مسائل، مرد نکاح کے وقت جو مال، رقم یا کوئی فائدہ مند چیز عورت کو دے وہ مہر کہلاتا ہے۔ اس کی کوئی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ حد مقرر نہیں ہے۔ بہترین مہر وہ ہے جس کا دینا آسان ہو۔ زیادہ بابرکت وہ عورتیں ہیں جن کے مہر کم ہو۔ جن شرطوں کو پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ شرطیں ہیں جن کے ساتھ تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا۔ اگر کوئی شخص بنا مہر طے کیے شادی کرے تو عورت کے لیے مہر مثل واجب ہوگا۔ کم یا تھوڑے مہر کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مہر کے عوض میں لوہے کی انگوٹھی کا مطالبہ کرنا ہے، اور پھر وہ بھی اس صحابی کے پاس نہ ہونے پر قرآن کی کچھ آیتوں کو مہر کے بدلے بیوی کو سکھلا دینا ہے۔ مہر زیادہ باندھنے کی دلیل، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اگر تم بیویوں کو خزانہ دے چکے ہو تو واپس نہ لو۔ شوہر کے لیے بیوی کو اس کا حق
مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ عورت اپنی خوشی سے سارا یا مہر کا کچھ حصہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے۔ مہر نکاح کے وقت ادا کرنا یا بعد میں ادا کرنا دونوں طرح جائز ہے۔ نکاح سے پہلے مہر طے نہ ہوا ہو تو بعد میں بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ نکاح کے بعد صحبت سے پہلے اگر کوئی شخص طلاق دے دے اور مہر طے نہیں ہوا تھا تو اس پر مہر ادا کرنا واجب نہیں، البتہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ عورتوں کو دینا چاہیے۔ نکاح کے بعد صحبت سے پہلے جبکہ مہر طے ہو چکا ہو کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس پر آدھا مہر ادا کرنا واجب ضروری ہے۔ عورت کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ اگر شوہر نکاح کے بعد اور ہم بستری ملنے سے پہلے فوت ہو جائے تو عورت پورے مہر کی حقدار ہوگی۔